هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري، هاجسي سبح معي في سجدة الوتر، يا هاجسي في خاطري. لوگوں، دنیا کے اندر سب سے اہم سبق دنیا کو گزارنے کا یہ بھی ہے، دولت کمانے میں حرج کوئی نہیں، حلال ذرائع سے ہو، مال کمانے میں حرج کوئی نہیں، حلال ذرائع سے ہو، لیکن اس کو اس طرح جوڑنا، اس کے پیچھے اس طرح بھاگنا کہ آخرت کی زندگی کو فراموش کر دینا. اللہ کی قسم، آپ کو اپنا اور میرا، میں کہنے والے کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. کیوں؟ صبح اٹھتے ہیں، سارا دن دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ارب سال کی زندگی کے لیے کتنا کو بھاگتے ہیں، ارب سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. یہ ہماری منافقت ہے، پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے. الحمدللہ مسلمان ہیں جو بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لاکھوں سال کی زندگی شروع ہونے والی ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن محنت لاکھوں سال کی زندگی کے لیے پورے دن میں 1 یا 1.5 گھنٹہ، اور یہ جو 60-70 برس کی زندگی ہے اس کے لیے 8-10 گھنٹے، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ حضرت داؤد کیا کیا؟ ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، پوری زندگی آخرت کا وقت مقرر کیا، دنیا کا وقت مقرر کیا، ٹائم ٹیبل بنایا، شیڈول بنایا. وہ تو چلو سابقہ نبی تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث صحیح ایک دن کھڑے ہوئے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے، لیکن وہ میرے جیسے نہیں تھے یا آپ جیسے نہیں تھے کہ جو کہا اس کے پر عمل کوئی نہیں. جب درس دیا، درس دینے کے بعد کیا کہا؟ اللہ کی قسم، یہ سامنے احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، احد پہاڑ جو گئے ہیں مدینہ، ان کو پتہ ہے 9 کلومیٹر لمبا چوڑا ایسے پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا ہے. کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی دن اتنا سونا ہو، کسی دن اتنا سونا ہو احد پہاڑ جتنا، تو اللہ کی قسم شام نہیں گزرے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 دن کا خرچہ رکھ کے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں نشان کر دوں. اور کیا نبی کریم کی زندگی ایسی نہیں تھی؟ غلے کے ڈھیر آئے ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا، مدینہ کی ریاست غریب تھی، لیکن آج مدینہ کی ریاست امیر ہو چکی ہے، غلہ بے شمار ہے، مال غنیمت بے شمار ہے، ہار سونے ہیرے جواہرات. وہ حکیم بیان کرتے ہیں مسجد نبی کا صحن ڈھیروں سے بھر گیا. غریب آ رہے ہیں، نبی کریم دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. آج امہات المومنین گھروں میں بیٹھی ہیں، کیا سوچ رہی ہیں؟ آج تو بہت مال غنیمت آیا ہے، آج تو مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کھانا پک جائے گا. لیکن لوگ آتے گئے، نبی کریم دیتے گئے، حتیٰ کہ وہ لمحہ آیا، آخری ہار سامنے بچ گیا. ایک مانگنے والا آیا، نبی کریم کا ذہن تھا یہ میں گھر لے جاؤں گا، آج میرے گھر میں بھی 1 ماہ کے بعد چولہا جلے گا. سائل نے سوال کیا، نبی کریم کی غیرت نے گوارا نہ کیا. سائل نے سوال کیا، اس کو اٹھا کر ہار دے دیا، چادر کو جھاڑا، جھاڑ کے گھر کے اندر داخل ہوئے. امہات المومنین نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جل رہا ہے، کیا آج بھی محمد کے گھر میں واقع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی ہی جواب دیا. کیا کہا؟ اور تمہارے بیٹے آئے تھے، بھوکے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ محمد کے گھر میں چولہا جلے اور تمہارے بیٹے بھوکے سو جائیں. لوگوں، یہ تمہارے نبی کا اسوہ ہے، یہ تمہارے نبی کا قائدانہ طرز عمل ہے. ایک دن کے اندر کہہ رہی ہے کہ پورا احد پہاڑ خرچ کر دوں. یہ دنیا سے بے رغبتی نبی کریم کی کیسی ہے؟ ایک واقعہ نہیں، متعدد مثالیں. ان مثالوں کو سفر آخرت سے پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں جو ہمارے ساتھ واقعات پیش آنے ہیں، اس سے پہلے اس دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو خالص کریں، تزکیہ کریں، اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں. وہ واقعات بھی بیان کریں گے، لیکن نبی کریم کے لیے دنیا کی اہمیت کیا ہے؟ چند واقعات انسان یاد کر لے. نبی کریم ایک دن لیٹے چٹائی کے اوپر،
ظاہر ہے کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی صفیں ہوتی تھی. لیٹ کے سو کے اٹھے, چہرے کے اوپر صفوں کے نشان پڑ جاتے ہیں عمومی طور پہ یہاں پہ ایسے. صحابہ کے دل کو چوٹ لگی کہ یہ والی بطحا ہے, مدینہ کی ریاست کا امام ہے, والی دو جہان ہے, کائنات کا افضل ترین شخص ہے, اس کا چہرہ نشانوں سے آلود. کیا کہتے ہیں نبی کریم حکم کیجیے, اجازت دیجیے آپ کے لیے کوئی محملی بستر, کوئی محملی قالین, کوئی ایسا بچھونا تیار کر دیا جائے کہ جس کے نشان آپ کے جسم اطہر پر نہ نمودار ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں, وہ نبی جو کبھی غصے میں نہیں آیا ملازموں کے ساتھ بھی, یہ بات سن کے غصے میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دنیا کا کیا لینا دینا, میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو ایک درخت کو دیکھتا ہے تو اس درخت کے نیچے امیدوں اور آرزوؤں کے محل نہیں سے جاتا, اس درخت کی چھاؤں کو دیکھ کر کڑی دھوپ میں تو کیا کرتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس کے نیچے بیٹھ جاتا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس دنیا کی مثال یہ ہے, یہ دنیا میرے لیے درخت ہے, میں نے یہاں پہ آرزوؤں کے محلات کو نہیں سجانا, بڑی بڑی بلڈنگیں اور پلازے کھڑے نہیں کرنے, بلکہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں جس دن پیش ہو جاؤں تو اللہ مجھ سے پوچھے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کی بجائے کیا ہو جاؤں, اللہ کی بارگاہ میں خود بہت سرخرو ہو جاؤں. یہ میری مثال ہے دنیا کی. اور نبی کریم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی ہے, یہ نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو ذر غفاری نبی کریم ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے, بہت خوش ہوا کرتے تھے, لیکن ان کو نصیحت کی کسی کے مال کے اوپر حاکم نہ بننا. کبھی اقتدار ملا, کبھی مالیات کا کوئی منصب ملا, اس کے اوپر تم نے متفکر نہیں ہونا. وجہ کیا؟ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا ابو ذر اس کے ہاتھ میں دولت آئے گی ساری اللہ کے راہ میں لگا دے گا, جو دولت آئے گی ساری اللہ کے راہ میں لگا دے گا. حضرت ابو ذر کا یہ شاد موقف کئی صحابہ کے ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر صحابہ کو ڈانٹا کرتے تھے, صحابہ دیگر کو, اور وہ یہ سمجھتے تھے, ان کا یہ اجتہاد تھا کہ 3 دن سے زیادہ کا خرچہ اپنے پاس رکھنا حرام ہے. ان کا موقف منفرد ہے, اگرچہ درست نہیں ہے لیکن ان کا یہ خیال تھا, اور صحابہ کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تمہارے نبی کا یہ قول ہے کہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکھوں گا, تم کیسے 3 دن سے زیادہ رکھتے؟ تو نبی کریم نے ان کو منع فرما دیا کہ تم نے کسی نظام مالیات کے اوپر کبھی متمکن نہیں ہونا. اور نبی کریم صحابہ کی کیسے ٹریننگ کیا کرتے تھے. ادھر آؤ, صحابہ کو بلایا, صحابہ نے کہا وہ دور ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے, ہاں جی نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا. ٹھیک ہے, اس کی کھال میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں, تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بکری کی کھال مجھ سے 1 یا 2 درہم میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ, بکری مردہ ہے, کھال بدبو دے چکی ہے, ہم میں سے تو کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہے جو اس مردہ بکری کی کھال 2 درہم میں خرید لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ٹریننگ کر رہے ہیں. کیا اللہ کی قسم, اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کو تم 2 درہم میں نہیں خریدنا چاہتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر یہ دنیا اللہ رب العزت کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے ہوتی, تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کافروں کو دیے چلا جا رہا ہے, دیے چلا جا رہا ہے. اللہ خود اپنے خزانوں کے بارے میں کہتا ہے, مشہور حدیث ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے مانگی جائیں, مانگی جائیں, کیا مانگی جائیں؟ پہلا بھی پوری کائنات کے خزانے مانگے, دوسرا بھی, تیسرا بھی, ارب ارب خرب خرب انسان, یہ دنیا کے خزانے زمین و آسمان کے مابین جتنے بھی ہیں مانگ لیں. تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو اس کے ساتھ جتنے قطرات سمندر سے نکلتے ہیں, سمندر میں جتنی کمی واقع ہوتی ہے اس سے بھی کم اللہ کے خزانوں میں کمی. اللہ کے نزدیک دنیا کا مال ہے کیا؟ اللہ کے نزدیک دنیا کا مال کچھ بھی نہیں. اللہ چاہے پوری دنیا کسی کو, اللہ نبی کریم کی ایک اور حدیث, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نیک ہو گئے, شاید ہم نے عبادت کر دی, اللہ رب العزت کے اوپر احسان ہے. نہیں,
ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ کی قسم اگر تم یہ اپنے لیے نیکی کا رستہ اختیار کر رہے ہو تو اپنے لیے اچھائی چن رہے ہو، اللہ کو تمہارے اس نیکی کے رستے چلنے کی اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کو غرض و باعث کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر ساری کی ساری دنیا، سارے انسان فرعون کی طرح متکبر بن جائیں، اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا بن جائیں، اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نیک ہو جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس کی بادشاہی میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کا رستہ چنتے ہو اپنے لیے چنتے ہو۔ ہاں یہ اللہ رب العزت کا قول ضرور ہے، انسان کو اس کی تگ و دو اور کوشش کے مطابق ملے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور پھر ایک گا اللہ رب العزت قسمیں کھا کھا کے کیا کہہ رہا ہے، سَعْيَهُ لَشَتَّىٰ، ہر انسان کی کوشش فرق ہے، بعض نیکی کا رستہ اختیار کریں گے، بعض برائی کا رستہ اختیار کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان اچھائیوں اور برائیوں کا رستہ اختیار کرنے والوں کے لیے کچھ کلیے اور ضابطے آپ کو اور مجھے بھی بیان کر دیے کہ اچھائی کا رستہ اختیار کرنے والا بھی پریشان نہ ہو، اور برائی کا رستہ اختیار کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ تو جو برائی کر رہا ہے اس کو ایک دن تیرے سامنے لا کھڑا کیا جانا ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اگر اللہ رب العزت نے یہ زمین، یہ کائنات، یہ انسان، یہ دنیا، یہ سسٹم بلا سبب پیدا کیا ہوتا تو اللہ رب العزت اعمال کی ریکارڈنگ کا، اعمال کی حفاظت کا، اعمال کو محفوظ کرنے کا، اس کو ریکارڈ کرنے کا، اس کو کمپائل کرنے کا اتنا عمدہ سسٹم عطا نہ کرتے۔ کتنا عمدہ سسٹم ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکالتا، کوئی آواز حلق سے ایسی نہیں نکالتا جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، اس ریکارڈنگ کو معمولی سمجھنے والوں، اگر تمہیں میرے پہ ابھی بھی یقین نہیں ہے تو سن لو، کوئی دنیا کا ایسا بندہ نہیں ہے جو دائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ جائے اور بائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ جائے۔ اسی پر بس ہے کرامن کاتبین، جو نگران فرشتے ہیں، جاؤ تم ان کی ریکارڈنگوں سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اچھا اللہ رب العزت اتنی عمدہ ریکارڈنگ، اللہ رب العزت نے اس سے بھی آگے کی بات کی وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، نیکی کرنے والوں کے لیے اس سے عمدہ آیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تمہارے دل کے اندر بھی جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں یا نیکی کا خیال ابھرتا ہے، میں اللہ اس کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ کرامن کاتبین یا دائیں بائیں یا وہ ریکارڈنگ کے فرشتے ظاہر ہے دل کے اندر ابھرنے والے خیال کو نہیں ریکارڈ کر سکتے۔ وہ منہ سے لفظ نکلے گا تو ہی ریکارڈ ہوگا، کوئی عمل ہوگا تو ہی ریکارڈ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری تسلی کے لیے کتنی عمدہ آیت کو نازل کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کی مفسرین نے لکھا یہ وجہ ہے کہ نیکی کا خیال ابھرنا بھی نیکی ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں بھی نیکی کا خیال ابھرے، یہ آج میں یہ کام کروں گا، آج میں اتنے نفل پڑھوں گا، آج میں قرآن کا سپارہ پڑھوں گا، آج صبح تہجد کے لیے اٹھوں گا، آج فجر باجماعت مسجد میں جا کے ادا کروں گا، کر نہیں پاتا، لیکن صرف خیال پیدا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اللہ کی قسم دل کے اندر ابھرنے والے خیالات کو بھی تمہارا رب ریکارڈ کر لیتا ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ ریکارڈنگ اتنی اللہ اکبر، اتنی سخت ریکارڈنگ ہے اللہ کی، اتنی سخت ریکارڈنگ ہے۔ انسان سورۃ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن، پڑھنی چاہیے، اس کے اندر کیا آیت آتی ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، انسان اللہ کی ریکارڈنگ کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جائے گا، دم
پریشان اور ششدر رہ جائے گا. نیکی کرنے والے اس دن خوش ہوں گے, او یہ نیکی تو مجھے یاد ہی نہیں تھی, او یہ نیکی تو یاد ہی نہیں تھی, یہ بھی لکھی ہوئی, یہ بھی لکھی ہوئی. اور گناہ کرنے والوں کے الفاظ اللہ رب العزت نے کیسے بیان کیے, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. ہائے یہ کیسی کتاب ہے جس نے کیسی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی بڑی بات چھوڑی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ بھی کیا ہوگا سامنے کھڑا پائے گا, سامنے. پھر اللہ رب العزت کیا کہیں گے, کیا نامہ اعمال کو تولا جائے گا؟ نہیں. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو, اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. جاؤ میں تمہارے نامہ اعمال کو کیا تولوں, اقرا کتابک. جاؤ اپنی ریکارڈنگ دیکھ لو, جس طرح آج ویڈیو کے اوپر سی ڈی چلتی ہے. جاؤ اقرا کتابک, اپنی ریکارڈنگ دیکھو, اپنی ریکارڈنگ پڑھو. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج یہی ریکارڈنگ تمہارا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. میں اللہ تمہارا کیا حساب. تو لوگوں, اللہ رب العزت نے یہ زندگی بلا سبب نہیں پیدا کی, تمہیں اور مجھے بے مقصد نہیں پیدا کیا. اس زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ بہت آسان ہے, اللہ نے بتلا دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو راستے بتلا دیے. اپنی مرضی ہے. بعض انسانوں کے ذہن میں یہ بھی وہم آتا ہے جی اللہ رب العزت نے لکھا ہوا پورا, اللہ کو معلوم ہونا, لکھا ہونا, تقدیر کا پابند ہونا الگ بات ہے, اور اللہ کا علم ہونا الگ بات ہے. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا وہ گناہ کرے, اللہ کسی کو اللہ مجبور کرتا وہ نیکی کرے. کوئی انسان چاہتا بھی بیٹھا ہوئے, آپ سب بیٹھے ہوئے, دل کرتا سبحان اللہ پڑھ لیں, دل کرتا پڑھ لیں. دو راستے دکھلا دیے, نیکی کا راستہ بھی اپنی مرضی سے چننا ہے, برائی کا راستہ بھی اپنی مرضی سے چننا. جس کا دل کرتا ہے گالی نکال لے, جس کا دل کرتا ہے اللہ کا ذکر کر لے. عجیب و غریب لوگوں نے فلسفے بنائے ہوئے جی, جنہوں نے گناہ کرنے ہوتے ہیں نا, پھر ان کے فلسفے بھی جی اللہ نے لکھا ہی ہے, اللہ نے یہ لکھا تھا تو گالی نکال. بری بات کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا یہ بد عقیدت.